اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ بآسانی کر سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی کوتاہی سے درگزر فرمایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کا اثر ظاہر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جانتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی شیرینی پا لے گا۔ جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو شخص کی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے گویا اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ، تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں پانی یا زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا، وہ از سر نو یوں اگیں گے جیسے دانہ لب جو اگتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں وہ کیسے زرد زرد لپٹا ہوا نمودار ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ بے حالت خواب لوگوں کو دیکھا، وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، بعض کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور کچھ لوگوں کے اس سے کم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سامنے اس حالت میں لایا گیا کہ وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں اور اسے زمین پر گھسیٹ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، دین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے، جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔